بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شارح کہتے ہیں کہ ناسخ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمہ اللہ منسوخ کتاب اللہ میں سے جو اقسام منسوخ ہیں منسوخ کی اقسام بیان کرنا چاہتے ہیں. ناسخ کو تو بیان کر لیا کہ ناسخ قیاس اور اجماع ناسخ نہیں بن سکتے، اور سنت رسول اور کتاب اللہ انہیں ناسخ کتاب اللہ خود کتاب اللہ کے لیے بھی اور سنت رسول کے لیے بھی ناسخ بن سکتی ہے، اور سنت رسول کے لیے بھی اور کتاب اللہ کے لیے بھی ناسخ بن سکتی ہے. سنت رسول کو سنت رسول سے منسوخ کرنے کی، چونکہ سنت رسول کی اقسام ہے متواتر، مشہور اور خبر واحد. خبر واحد سے خبر واحد کو منسوخ کرنا تو جائز ہے بالاتفاق. خبر متواتر کو خبر متواتر سے منسوخ کرنا جائز ہے بالاتفاق. لیکن آیا خبریں اور خبر واحد کو خبر متواتر سے منسوخ کرنا جائز ہے بالاتفاق، لیکن خبر واحد کو خبر متواتر کو خبر واحد سے منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. دو قول ذکر کیے گئے. ایک قول کے مطابق خبر واحد سے خبر متواتر کا نسخ جائز نہیں، اس لیے کہ خبر متواتر تو قطعی ہے اور خبر واحد ظنی ہے، اس لیے ظنی سے قطعی کا نسخ درست نہیں. جبکہ دوسرا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خبر واحد کا اگر سچا ہونا متیقن ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کے ذریعے سے متواتر کا نسخ درست ہے، وگرنہ ویسے خبر واحد سے خبر متواتر کا نسخ درست نہیں. تو جیسے ناسخ کے اقسام تھے اسی طرح منسوخ کے بھی اقسام ہے کتاب اللہ میں سے. کتاب اللہ میں سے منسوخ کے اقسام، پہلی قسم یہ ہے کہ منسوخ تلاوت والحکم دونوں ہوں. تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو. اور یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی میں بلا دینے سے اس کو منسوخ کیا گیا. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کتاب اللہ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سنائیں گے جس سے آپ ان کو نہیں بھولیں گے، مگر ہے کہ جو اللہ چاہے وہ آپ بھول جائیں گے. اس لیے حضرت حسن بصری اور قتادہ رحمہم اللہ ان حضرات نے فرمایا کہ ما شاء اللہ ان ینسخہ فینساہ، تو اللہ نے جو چاہا کہ اس کو منسوخ کر دے تو وہ پھر آپ بھول گئے، اس کو بلا دینے سے وہ منسوخ ہو گئے. اس لیے شارح نے نقل کیا ہے کہ سورہ احزاب کے بارے میں آتا ہے، منقول ہے کہ یہ سورہ احزاب یہ سورہ بقرہ کے مساوی تھی. سورہ بقرہ تقریباً 286 آیاتیں ہیں، اور یہ سورہ احزاب بھی سورہ بقرہ کے مساوی تھی 200 یا 300 آیتوں کے ضمن میں، یعنی یہ بھی 286 یا 300 کے قریب آیتیں تھی. بعد میں ان میں بلا دی گئی، منسوخ ہو گئی، اور اب جو مصاحف میں موجود ہے 70 سے تقریباً 70 آیتوں کے ضمن میں موجود ہے، جبکہ 73 آیتیں ہیں. محشی کہتے ہیں 73 آیتیں موجود ہیں. اب دیکھو 286 آیتیں تھی تقریباً سورہ بقرہ کے اگر مساوی ہو، اور اب مصاحف میں یہ 73 آیتیں رہ گئی ہے.
تو تقریباً 113 آیتیں تقریباً یہ منسوخ ہو گئی. 113 213 آیتیں منسوخ ہو گئی. اسی طرح سورہ طلاق کے بارے میں آتا ہے، اب چونکہ اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور حکم بھی منسوخ ہے. سورہ طلاق کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی سورہ بقرہ کے مساوی تھی، 286 آیتوں کے ضمن میں 300 آیتوں تک. جبکہ اب سورہ طلاق ہمارے پاس جو مصاحف ہے اس میں تقریباً 12 آیتیں ہیں. اب 286 سے 12 آیتیں موجود ہے اور باقی آیتیں کیا ہو گئی، یعنی 274 آیتیں 274 آیتیں یہ منسوخ ہو گئی. تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ ہے. یہ پہلی قسم ہے کتاب اللہ میں سے منسوخ کی، کہ تلاوت بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو. دوسری قسم وہ ہے کہ جو حکم منسوخ ہو تلاوت منسوخ نہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لکم دینکم ولی دین، تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. اسی طرح شارح کہتے ہیں تقریباً 70 کے مقدار میں تعداد میں آیتیں ہیں کہ جو سب کے سب منسوخ ہے قتال کی آیتوں سے. چونکہ ان میں قتال کا نہ کرنا تھا، عدم قتال پر یہ آیتیں مشتمل تھی 70 آیاتیں، تو یہ سب کے سب آیات قتال سے منسوخ ہو گئی. دوسرا قول یہ ہے، شارح فرماتے ہیں کہ یہ 70 آیاتیں نہیں بلکہ 120 آیات ہیں جو عدم قتال کے باب میں آئی ہے، جس میں قتال سے ممانعت تھی. پھر آیات قتال سے یہ 120 آیتیں منسوخ ہو گئی. اور جو عدم قتال کے علاوہ آیتیں ہیں وہ 20 آیتیں ہیں جو وہ بھی منسوخ ہو گئی. شارح کہتے ہیں کہ اس قول کے مطابق 20 آیتیں ہیں، جبکہ شارح کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 20 نہیں بلکہ 40 تک ہے اور 40 سے بھی زائد ہے جو عدم قتال سے متعلق ہے. عدم قتال کے علاوہ آیتیں ہیں یہ بھی منسوخ ہے. شارح فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی قرآن پر عامل ہو، قرآن پر عمل کرنے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے ناسخ اور منسوخ کا جاننا، اس کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ ناسخ کو منسوخ سے جدا کر لے اور ناسخ پر عمل کرے، منسوخ پر عمل نہ کرے. شارح کہتے ہیں ان سب کو میں نے تفصیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جس پر مزید جس پر اضافہ نہیں ہو سکتا، اتنے تفصیلات سے میں نے اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں اس سے لے کر اس کو جمع کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا کہ اس سے زیادہ مزید تفصیل نہیں ہو سکتی. ہاں شوافع حضرات نے کتب شافعیہ سے اس کو نقل کر کے اس سے زیادہ تفصیل کی ہے. ناسخ اور منسوخ پر انہوں نے بہت زیادہ کلام کیا ہے، لیکن میں نے بھی اس کی بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے تفسیر احمدی میں. تیسری قسم یہ ہے کہ تلاوت منسوخ ہو اور حکم منسوخ نہ ہو، صرف تلاوت منسوخ ہو جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. الشیخ والشیخۃ کیا بنا شیخ والشیخۃ؟ ہاں خیال کرنا، عربی شیخہ اور عربی شیخ پر منطبق نہ کرنا، بلکہ محسن اور محسنہ، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، اذا زنایا جب وہ زنا کر بیٹھے، زنا کر لے، فرجموہما تو ان کو رجم کر دو، نکالا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، عبرتناک سزا ہے ان کے لیے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب اور طاقتور ذات ہے، حکیم ہے، دانا ہے. یہ آیت ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اور امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی
پھر حمد و ثنا کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو ان اللہ بعث محمدا بالحق، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، اور اللہ نے ان پر ایک کتاب کو نازل کیا، فکان فیما انزل علیہ آیۃ الرجم، اور جو وحی آپ پر نازل کی گئی، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، ان میں رجم کی آیت بھی تھی، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تھی، یہ رجم کی آیت تھی، قرأناہا ووعیناہا، وہ آیت ہم نے یاد کی، وہ آیت ہم نے پڑھی اور اس آیت کو ہم نے یاد رکھا، اور وہ آیت یہی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ پھر فرمایا کہ ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کیا، یہ حد جاری کی ہم نے۔ پھر فرمایا کہ فاخشى ان یطول بالناس زمان، مجھے یہ ڈر ہے کہ لوگوں پر زمانہ دراز ہو جائے گا، اور ان یقول، پھر وہ لوگ کہیں گے، ان یقول قائل، پھر کہنے والا کہے گا لا نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو اللہ کی کتاب میں رجم کی آیت نہیں پاتے، اس لیے فیضلوا، تو یہ گمراہ ہو جائیں گے، یا فیضلوا، تو یہ گمراہ ہو جائیں گے، بترک فریضۃ، ایسے فریضے کے چھوڑنے کی وجہ سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انزل اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے فریضہ نازل کیا، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ فی الحال تو کتاب اللہ میں نہیں ہے، آیت تلاوت منسوخ ہو گئی۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے موقع پر فرمایا کہ لولا ان الناس یقولون، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے ان عمر زاد فی کتاب اللہ، کہ عمر فاروق نے کتاب اللہ پر زیادتی کی ہے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا لکتبت علی حاشیۃ المصاحف مصحف، تو میں مصحف کے حاشیے پر یہ آیت لکھ دیتا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم برقرار ہے، اس لیے کہ جب زمانہ دراز ہو، لمبا زمانہ ہو جائے، زیادہ وقت گزر جائے، تو پھر لوگ اس کا انکار کریں گے، اور کر چکے ہیں لوگ انکار کر چکے ہیں کہ رجم کی سزا یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، اس لیے رجم کی سزا ثابت نہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ پر یہ ڈر نہ ہوتا، پھر لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے کہ عمر نے کتاب اللہ پر زیادتی کی، تو میں حاشیے میں لکھ دیتا قرآن مجید کے۔ یہ آیت تلاوت منسوخ ہے، حکم برقرار ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو ہماری قرأت متواترہ میں تو ثلاثت ایام ہے لیکن متتابعات نہیں، اور ان کی قرأت میں متتابعات کی زیادتی ہے، لہذا یہ چونکہ قرأت مشہورہ ہے۔ اسی طرح ان کی قرأت ہے فَاقْطَعُوا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، یہ آیت جو ہے اس میں ہے فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، ایدیہما کی جگہ آ گیا ایمانہما، ان کی قرأت مشہورہ میں ہے، لہذا ان کی تلاوت منسوخ ہے اور ان کا حکم برقرار ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تلاوت بلا دیتے ہیں سینوں سے۔ اب یہ آیت ہے فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، اور اسی طرح متتابعات کی جو زیادتی والی قرأت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سینے کے علاوہ باقی حضرات کے سینوں سے اس کو نکال دیا گیا۔ تو جب اللہ کسی حکم کو منسوخ یا تلاوت کو منسوخ کرنا چاہتے تو اس قرأت کی طرف لوگوں کو متوجہ نہ کرتے، اور جو یاد کر لیتا ان کے سینوں سے نکال دیتے۔ اب یہ متتابعات کی زیادتی ہے، یا یہ جو ایمانہما کی زیادتی ہے ایدیہما کی جگہ پر، یہ صرف عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے جو راوی ہیں، ان کو یہ یاد رہا، اور باقی صحابہ کے دلوں سے اس کو نکال دیا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تاکہ اس کا حکم برقرار رہے گا۔ اس کے سینے سے بھی اگر نکل جاتا
تو پھر اس کا حکم برقرار نہ رہتا. اس لیے اس کے حکم کو ثابت اور برقرار رکھنے کے لیے ان کو متوجہ رکھا، ان سے نہیں بلایا، باقی راویوں سے اس کو بلا دیا. تو یہ تیسری قسم کہ جس میں تلاوت منسوخ ہو اور حکم منسوخ نہ ہو. چوتھی صورت یہ ہے کہ حکم کا وصف منسوخ ہو جائے. حکم ذات کے اعتبار سے منسوخ نہ ہو، حکم ذات کے اعتبار سے موجود ہو، لیکن اس حکم کا وصف اور صفت منسوخ ہو جائے، صفت عمومیت منسوخ ہو جائے، عام نہ رہے خاص بن جائے، یا صفت اطلاق منسوخ ہو جائے، مطلق نہ رہے مقید بن جائے، اصل حکم باقی رہے. جیسے کہ کتاب اللہ کے نص پر زیادتی کرنا، یہ کتاب اللہ کے حکم کے وصف کو منسوخ کرنا ہے. ہمارے نزدیک یہ نسخ ہے، جبکہ حضرات شوافی کے نزدیک یہ نسخ نہیں بلکہ بیان ہے. تخصیص کرنا یا مطلق کو مقید بنانا. اس کی مثال دی ہے جیسے کہ کتاب اللہ میں ہے پاؤں کے مطلق دھونے کا حکم آیا ہے، وَأَرْجُلَهُمَا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور کعبین تک پاؤں کو دو. تو یہ جو دھونے کا حکم ہے یہ تو عام ہے، مطلق ہے، عام ہے. لیکن اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کے دھونے کا، پاؤں کا وظیفہ اور عمل دو نہ ہو. یہ عام ہے، مطلق ہے. لیکن اس کو مقید کیا گیا ہے مسح علی الخفین کے ساتھ کہ جب خفین پہنے ہوئے ہوں تو پھر مسح کے ساتھ اس میں تخصیص کی گئی اور اس کے اطلاق کو مقید کیا گیا، اس کے اطلاق کو مقید کیا گیا. اب وہ مطلق نہ رہا. حالانکہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کا دھونا ہر حال میں ہو، چاہے موزہ پہنے ہوئے ہو یا نہ پہنے ہوئے ہو، دھونا ہر حال میں ہو. لیکن چونکہ مسح والی روایت شارح نے تو ذکر کیا کہ مشہور ہے، لیکن پیچھے محشی نے ذکر کیا تھا اقسام میں، سنت کے اقسام میں، کہ تقریباً 70 صحابہ نے اور کبار صحابہ نے مسح والی روایت کو نقل کیا ہے. اس لیے متواتر معنوی سے کے قبیل سے ہے، متواتر معنوی ہے. تو تواتر معنوی سے مسح علی الخفین ثابت ہے. اس لیے اس مسح والی روایت نے کتاب اللہ کی اس آیت کے اطلاق کو، مطلق سے اطلاق کو منسوخ کیا، مطلق سے مقید بنا دیا کہ پاؤں دھونے کا حکم یہ اس وقت ہے کہ جب موزہ نہ پہنے ہوئے ہوں. جب موزہ پہنے ہوئے ہوں تو پھر دھونے کا حکم نہیں بلکہ مسح کرنے کا حکم ہے. لہذا نفس حکم برقرار ہے پاؤں کا دھونا، لیکن اطلاق منسوخ ہو گیا اور مقید ہو گیا موزے کے نہ پہنے ہوئے کے حالت کے ساتھ. ہمارے نزدیک یہ حکم کا وصف منسوخ ہونا یہ ہمارے نزدیک نسخ ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تخصیص ہے اور بیان ہے. اس لیے ہمارے نزدیک چونکہ یہ نسخ ہے تو نسخ خبر واحد سے جائز نہیں، قیاس سے جائز نہیں، خبر متواتر سے ہو سکتا ہے، اور خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست، چونکہ یہ نسخ ہے باقی نسخ کی طرح. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ یہ بیان ہے، تخصیص ہے اور بیان ہے، اور ان کے نزدیک چونکہ تخصیص اور بیان خبر واحد سے بھی درست ہے، قیاس سے بھی درست ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ تخصیص کرنا، کتاب اللہ کے عام کو خاص بنانا، یہ خبر واحد سے بھی درست ہے اور قیاس سے بھی درست ہے. یہاں تک کہ خبر واحد سے انہوں نے کتاب اللہ پر زیادتی کی. کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلد، 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. اس میں جلاوطنی کی اضافہ قید نہیں ہے، لیکن خبر واحد میں آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، غیر شادی شدہ کا غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرنا اس کی سزا 100 کوڑے ہے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. یہ خبر واحد ہے. اس خبر واحد کے ذریعے سے امام شافعی رحمہ اللہ
کتاب اللہ کی اس آیت پر زیادتی کرتے ہیں اور 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کی جلاوطنی کو بھی حد کا حصہ بناتے ہیں کہ یہ بھی حد کا حصہ ہے. کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہیں خبر واحد سے، ان کے نزدیک جائز ہے. ہمارے نزدیک چونکہ یہ خبر واحد ہے، کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست نہیں. جبکہ ہم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا تعلق ابتدائی اسلام سے تھا. ابتدائی اسلام میں چونکہ حدود نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے یہ سزا اس وقت مقرر تھی، لیکن جب حد والی آیت نازل ہو گئی، کوڑے مارنے والی آیت نازل ہو گئی، تو پھر اس صورت میں یہ روایت منسوخ ہو گئی. تو کتاب اللہ نے اس سنت کو منسوخ کیا. یہ اس قبیل سے ہے نسخ السنت بالکتاب. دوسری بات یہ کہ یہ تغریب عام یہ حد کا حصہ نہیں، بلکہ یہ تو سیاست پر محمول ہے، انتظام پر محمول ہے. اگر ہم حاکم انتظاماً مناسب سمجھے تو 1 سال کی جلاوطنی بھی کر لے، جلاوطن کر دے 1 سال کے لیے، اور اگر مناسب نہ سمجھے تو جلاوطن نہ کرے. یہ انتظام اور پر سیاست پر محمول ہے. یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایک بندے کو زنا کی وجہ سے جلاوطن کر دیا اور پھر وہ روم جا کر نصرانی بن گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ کسی کو جلاوطن نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ اگر یہ حد کا حصہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے نہ کرنے کی قسم نہ کھاتے. اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے قیاس کے ذریعے سے بھی کتاب اللہ پر زیادتی کی، جیسے کہ کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں کفارہ یہ رقبہ مطلق تھا، ایمان کی قید کے ساتھ مقید نہیں، اور کفارہ قتل میں یہ رقبہ مقید ہے ایمان کی قید کے ساتھ کہ مومنہ ہو. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو قیاس کیا. یہ 2 کتابیں کم کر دو، ادھر سے 2-3 کتابیں کم کر دو. جی آنکھ کی بھی چھوٹی ہے پھر کتابیں بھی زیادہ ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے یہاں پر کفارہ یمین اور کفارہ زہار کو قیاس کیا کفارہ قتل پر. دیکھو قیاس کے ذریعے سے، حالانکہ یہ دونوں آیتیں مطلق تھی، رقبہ کی مومنہ کی قید سے مطلق تھی، لیکن اس کو کفارہ قتل پر قیاس کیا اور قیاس کے ذریعے سے کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں بھی مومنہ کی قید کو ثابت کیا. تو کتاب اللہ پر زیادتی کی قیاس کے ذریعے سے. چونکہ ہمارے نزدیک یہ زیادتی کرنا یہ نسخ ہے، اور نسخ خبر متواتر سے ہو سکتی ہے، خبر مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے، خبر واحد اور قیاس سے نہیں ہو سکتی. اور ان کے نزدیک چونکہ یہ بیان ہے اور تخصیص ہے اس لیے ان کے نزدیک جائز ہے. شارح کہتے ہیں اس جیسا ہمارے ان کے درمیان بکثرت ہے کہ وہ اس کو تخصیص اور بیان کر سمجھتے ہیں، وہ قیاس اور خبر واحد سے جائز سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک جائز نہیں، اس لیے ہم ناجائز سمجھتے ہیں. شارح نے فرمایا کہ یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے منسوخ والی تقسیم، وہاں شارح نے قید لگا دی من الکتابی کہ یہ منسوخ کے جو اقسام ہے یہ کتاب اللہ میں سے ہے. اس اقسام کو ہم نے خاص کیا کتاب اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ تقسیم صرف کتاب اللہ میں جاری ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کے علاوہ میں جاری نہیں ہو سکتی. انہیں سنت رسول میں یہ جاری نہیں ہو سکتی. کتاب اللہ میں اس لیے جاری ہو سکتی ہے کہ کتاب اللہ کے تلاوت کے ساتھ بھی احکامات کا تعلق ہے، اور احکامات تو ہے ہی، تو حکم بھی منسوخ ہوتا ہے اور تلاوت بھی منسوخ ہو. اس لیے کہ حکم تو منسوخ ہو سکتا ہے لیکن تلاوت کے ساتھ بھی چونکہ احکامات کا تعلق ہوتا ہے اس لیے تلاوت بھی منسوخ ہوتی ہے. اس لیے تقسیم کتاب اللہ میں جاری ہوتی ہے، سنت رسول میں نہیں. البتہ تلاوت کے منسوخ ہونے پر اشکال ہے کہ تلاوت کیسے منسوخ ہوگی. نسخ تو کہتے ہیں رفع حکم شرعی، رفع الحکم الشرعی الثابت، ایسا حکم شرعی جو ثابت ہو اس کو ختم کر دینے کا نام ہے نسخ. تو نسخ رفع حکم ہوتا ہے،
حکم کو اٹھایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، تلاوت تو حکم نہیں ہے۔ تو تلاوت منسوخ ہونا سمجھ میں نہیں آتا، حکم منسوخ ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تلاوت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے جبکہ نسخ کی تعریف اس پر صادق نہیں ہے؟ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا ہے کہ تلاوت کے منسوخ ہونے سے مراد نفس تلاوت منسوخ ہونا نہیں، بلکہ تلاوت کے ساتھ جو احکامات متعلق ہوتے ہیں وہ احکامات منسوخ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی حکم ہے۔ اس لیے تلاوت کے منسوخ ہونے سے مراد نفس تلاوت نہیں بلکہ اس سے متعلقہ احکام ہے۔ جیسے کہ تلاوت سے متعلق احکام یہ ہے نماز میں پڑھ کر نماز کا جائز ہونا، جنبی اور حائض اور محدث آدمی کے لیے اس کو ہاتھ لگانے کا حرام ہونا۔ تو جیسے یہ احکامات متعلق ہے تلاوت کے ساتھ، یہ احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اب آیت جب منسوخ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اس کی تلاوت جائز نہیں۔ جنبی، حائض، نفاس والی عورت کے لیے، محدث کے لیے اس کو ہاتھ لگانا ناجائز نہ رہا، جائز ہے، کیونکہ تلاوت کے احکامات اس پر متعلق نہیں ہیں، وہ منسوخ ہے۔ تو نسخ تلاوت سے مراد وہ احکامات جو تلاوت سے متعلق ہوتے ہیں وہ مراد ہیں، اور یہ کتاب اللہ کے نظم کے ساتھ ہے۔ کتاب اللہ کے نظم کے اپنے احکامات ہیں، نماز میں پڑھ کر نماز کا جائز ہونا، جنبی اور حائض اور نفاس والی محدث کے لیے اس کو بلا وضو کے چھونے کا حرام ہونا، بلا وضو کے ہاتھ لگانے کا حرام ہونا، چونکہ یہ تلاوت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، وحی متلو ہے، اس لیے یہ تقسیم صرف کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، سنت میں جاری نہیں، اس لیے کہ سنت کے احکامات تو ہیں لیکن سنت کے تلاوت نہیں ہے، اس لیے اس کے تلاوت کے احکامات وہ مطلوب نہیں ہے، اس لیے ان کے ساتھ احکامات بھی متعلق نہیں، لہذا نماز میں قرأت، نماز میں تلاوت کرنا احادیث کی جائز نہیں، اور جنبی اور حائضہ اور نفاس یا بے وضو شخص کا احادیث کو ہاتھ لگانا بلا وضو کے حرام نہیں، چونکہ ان کے نظم کے ساتھ احکامات متعلق نہیں، صرف حکم کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ تقسیم صرف اور صرف کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، سنت میں جاری نہیں۔ اسی طرح کتاب اللہ حدیث میں خبر واحد پر یا خبر مشہور پر زیادتی کرنا دوسرے خبر کی وجہ سے جائز نہیں، زیادتی نہیں کی جا سکتی، اس لیے تقسیم صرف اور صرف سنت کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، سنت میں جاری نہیں ہوتی۔ آگے فصل میں ذکر کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا ذکر کر رہے ہیں، اقوال سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے افعال کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ان کی 4 قسمیں ہیں، فرض، واجب، مستحب اور مباح، 4 قسم ہیں۔ 5ویں قسم ہے زلہ، لغزش، جس کی اتباع نہیں کی جاتی۔ 4 قسم کے افعال ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے سوائے لغزش کے۔ اس لیے کہ یہ باب جو مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کے بارے میں، تو یہ اتباع کے طور پر کیا ہے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، اور لغزش، آپ سے جو لغزش ہو جائے وہ لغزش ایسا فعل نہیں ہے کہ جس میں آپ کی اقتداء کی جائے، اس لیے کہ لغزش یہ قابل اقتداء نہیں۔ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ افعال کہ جو آپ سے سہواً صادر ہوئے ہوں، یا وہ افعال جو آپ سے طبعاً صادر ہوئے ہوں، یا وہ افعال جو آپ کے ذات کے ساتھ مخصوص ہوں، یا وہ افعال کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی مجمل کے بیان میں ذکر کرے، جو آپ کا وہ فعل کسی مجمل کا بیان بن جائے، تو ان کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں ان میں فقہا کا اختلاف ہے، ان کی 4 قسمیں بن رہی ہے، فرض، واجب، مستحب اور مباح۔
شارح کہتے ہیں لغزش ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کی ابتدا کی جائے، اور لغزش کی تعریف کی ہے، کہتے ہیں کہ لغزش اس فعل حرام کا نام ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام واقع ہوئے ہوں کسی مباح فعل کے ارادے سے کی سبب سے۔ آپ کا ارادہ مباح کام کا کرنا تھا اور مباح کام کی وجہ سے ابتداءً آپ فعل حرام میں واقع ہو گئے ہوں، تو کام ارادہ اور قصد مباح فعل کا ہو اور حرام فعل میں واقع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں لغزش۔ پھر حرام کام میں واقع ہونے کے بعد اس پر برقرار نہ رہے بلکہ فوراً اسے علیحدہ ہو جائے، اور پھر اس کے بیان بھی ضروری ہے کہ یہ لغزش تھی، اس کے لیے بیان کا ہونا ضروری ہے۔ بیان چاہے متکلم کی طرف سے آئے یا بیان اللہ کی طرف سے آئے کہ اس کا یہ فعل یہ لغزش تھا، یہ قصداً نہیں ہے۔ تو جو لغزش ہوتی ہے وہ نام ہے لفعل، اسم لفعل حرام، ایسے حرام فعل کا نام ہے وقع فیہ بسبب القصد لفعل مباح، کسی مباح فعل کے ارادے کے سبب سے اس حرام کام میں واقع ہو۔ اس پر معصیت کا اطلاق محشی کہتے ہیں مجازن کیا جاتا ہے، اس کو مجازن معصیت کہا جاتا ہے، حقیقت میں یہ معصیت نہیں ہے، کیونکہ لغزش مباح کام کے ارادے سے حرام کام میں واقع ہو، یہ ہے لغزش۔